کھیتی بھی، زمین بھی ایک جیسی، اور اس میں ڈالنے والی جسے کہیں کہ اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت بھی ایک جیسی، کھاد بھی ایک جیسی، لیکن نکلنے والا پودا اور نکلنے والا پھل، اس کا ذائقہ مختلف، رنگت مختلف، سائز مختلف. کون کرتا ہے؟ اللہ ایک کرتا ہے. اس ذات کی قدرت ہے، وہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. بڑا باریک ماں ہے، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. یہ قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی مانیں گے، لیکن جب اللہ کی بات آئی انکار کر بیٹھے. اللہ کریم فرما رہے اگر ہم قرآن، اگر ہم فرشتہ بھی اتار دے تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. فرشتہ آئے، ان سے بات بھی کریں، ضدی ہیں، تکبر ہیں، نہیں مانیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے ناواقف، اس کے پاس سچائی آ جائے ایمان لے آتا ہے. ایک ہوتا ہے جانتا پوچھتا ہے لیکن مفادات پہ زد پڑتی، مفادات پہ زد پڑتی ہے، اس لیے نہیں مانتا. اللہ کے نبی کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا تھا جو جاہل نہیں تھے، وہ خوب آپ کو جانتے تھے، آپ کی زندگی دیکھی تھی، آپ کی زندگی کا تجربہ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے، مفادات پہ زد پڑتے تھے. ایک یتیم، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، سرداری جائے گی، وڈیرا پن جائے گا، چودراہٹ چلی جائے گی. جس کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، باپ کا بھی ہو گیا، ہم اس کی کیسے پیروی کریں؟ انا تھی، انا تکبر تھا. تو پھر کچھ بھی دکھا دو نہیں ماننا، اس نے نہیں مانا. پھر فرمایا بے دین لوگوں کی باتوں کا اثر وہی لیتا ہے جس کے دل کے اندر بھی کجی ہوتی، کھوٹ ہوتا ہے. بکری بکری کی طرف جاتے ہیں، مرغی مرغی کی طرف، کبوتر کبوتر کی طرف، جنس جنس کی طرف جاتا ہے. اندر ظلمت ہو تو ظلمت والی باتیں اچھی لگتی ہیں. اللہ ہمیں ایمان کا نور نصیب فرما دے. پھر نورانی باتیں اچھی لگیں، پھر تقوی کی باتیں اچھی لگیں. اندر جنس، اندر کا مزاج خراب ہو گیا، یا ظلمت ہے تو ظلمت والی باتیں، بے دینی کی باتیں، لادینی کی باتیں وہ اچھی لگیں گی. اور یہاں اگر تقوی کا نور ہو، تقوی کا نور ہو تو طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو. اس کا تذکرہ فرمایا لوگو ظاہری گناہ ہو یا باطنی ہو، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، جسم، یہ ظاہری گناہ. دل کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، حد درجے کی دنیا کی محبت، یہ دل کے گناہ ہیں. ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والوں ظاہری باطنی گناہوں سے بچو. یاد رکھنا گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے. فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے، دیر سویر ہوتی ہے، لیکن اس کا ریئیکشن آتا ہے. پورے طور پہ مرنے کے بعد دنیا بھی اس کی نحوست دیکھو گے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس کا تذکرہ فرمایا جس کے لیے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اور خیر چاہتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے. یعنی اس کے لیے وہ پورے خوشی کے ساتھ اللہ کا ہر حکم قبول کرنے لگتا ہے. جس کا سینہ، جس کے لیے اللہ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی اس بھلائی سے معروم ہوتا ہے، اس کے لیے دین کی بات قبول کرنا ایسا جیسے اس سے کہہ دی جائے آسمان پہ چڑھو، کیسے چڑھے گا؟ اس کے لیے ایسی مشکل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس کی کوئی علامت بھی ہے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں، حتی جافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے زیادہ جی نہ لگے، اور جو گھر ہمیشہ کا ہے اس کا شوق بڑھ جائے. سبحان اللہ. یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، نانا چل گئے، اسی دھوکے میں اسی دھوکا ہے کہ شاید میں نے یہی رہنا ہے، اس لیے ساری توانائیاں یہی لگا رہا ہے، اس لیے ساری صلاحیتیں یہی لگا رہا ہے. حالانکہ دادا گئے، نانا گئے، نہ جانے کتنے گھر کے لوگ چلے گئے، یہ دھوکے میں پڑے شاید میں نے یہی رہنا ہے. سوچتا ہی نہیں میاں، جانے والے ایسی زندگی تھوڑی گزارتے ہیں، وہ تو تیاری میں رہتے ہیں، وہ تو تیاری میں رہتے ہیں. فرمایا نشانی کیا ہے؟ دھوکے کے گھر سے زیادہ جی نہ لگائے، اور جہاں جانا ہے اس کا شوق بڑھ جائے، اس کی فکر بڑھ جائے. والاستعداد للموت قبل نزول،
اور جانے سے پہلے جانے کی تیاری شروع کر دیں.